ایک سنہری ریت سے ڈھکا ہوا صحرا، دھوپ میں جل ملاتا نیل کا کنارہ، اور ان سب کے درمیان ایک عظیم دیو قامت مجسمہ صدیوں سے خاموش کھڑا ہے۔ گریٹ سفنکس آف گیزا۔ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں بلکہ ایک پہیلی ہے جس نے ہزاروں سال سے سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور روحانی مفکرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اب 21ویں صدی میں جدید سائنس اور تاریخی تحقیق نے مل کر اس خاموش مجسمے کی گہرائیوں میں چھپے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ گریٹ سفنکس مصر کے شہر قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں واقع ہے، جہاں دنیا کے مشہور 3 اہرام بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمہ شیر کے جسم اور انسان کے چہرے پر مشتمل ہے، اور ماہرین کے مطابق اس کی لمبائی 73 میٹر اور اونچائی 20 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ تقریباً 2500 قبل مسیح میں فرعون خفرہ کے دور میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے لگ بھگ 4500 سال پہلے۔ لیکن کیا یہ واقعی خفرہ کی شکل ہے؟ کیا یہ مجسمہ اسی وقت کا ہے جس کا ذکر تاریخ کرتی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے ماہرین کو کھوج پر مجبور کر دیا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سائنسدانوں نے سفنکس کے گرد اور نیچے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار، 3D اسکیننگ اور الٹرا ساؤنڈ جیو فزکس جیسے جدید طریقے استعمال کیے ہیں۔ نتیجہ، کئی خفیہ سرنگیں اور گزرگاہیں دریافت ہوئیں جو سفنکس کے نیچے موجود ہیں۔ کچھ ریڈار امیجز نے ایک ممکنہ چیمبر یا کمرے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کے بارے میں قدیم روایات کہتی ہیں کہ وہاں علم کی لائبریری دفن ہو سکتی ہے، ایک ایسی جگہ جس میں قدیم تہذیب کا کھویا ہوا علم چھپا ہوا ہو۔ یہی وہ مقام ہے جسے ہال آف ریکارڈز بھی کہا جاتا ہے، ایک نظریہ جو صدیوں سے زیر بحث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفنکس کا چہرہ اور جسم اس قدر خراب کیوں ہوا؟ کیا یہ وقت کا اثر ہے یا کچھ اور؟ ماہرین ماحولیات نے مجسمے پر ہونے والے کٹاؤ کا جائزہ لیا، اور انہوں نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ یہ کٹاؤ صرف ہواؤں یا ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن مصر میں اتنی بارشیں تو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ سفنکس کی عمر دراصل 7000 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو اہراموں سے بھی قدیم ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو الجھا رکھا ہے: کیا یہ چہرہ واقعی فرعون خفرہ کا ہے؟ تاریخی ماہرین نے اس کا فرینولوجیکل تجزیہ کیا، یعنی چہرے کی بناوٹ کا تقابلی مطالعہ۔ انہوں نے خفرہ کے مجسموں سے اس کا موازنہ کیا اور کہا چہرہ مکمل مماثلت نہیں رکھتا۔ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چہرہ سب سہامی نژاد کسی شخص کا ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آیا یہ مجسمہ کسی بھولے ہوئے بادشاہ کی یادگار ہے یا پھر کوئی مقدس علامت جو وقت کے آگے بھی قائم ہے؟ قدیم مصر میں سفنکس کو نگہبان سمجھا جاتا تھا۔ یہ سورج دیوتا را کا محافظ تھا جو روز طلوع ہوتا اور تاریکی کو مات دیتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سفنکس انسانی شعور کی علامت ہے، کہ یہ پتھر سے تراشا ہوا ضمیر کا استعارہ ہے۔ کچھ روحانی نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سفنکس کے نیچے کوئی لائبریری یا کمرہ ہے تو وہ علم و آگہی کا خزانہ ہو سکتا ہے، وہ علم جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی نئی سمت دے سکتا ہے۔ آج دنیا کے بڑے ادارے جیسے ناسا، نیشنل جیوگرافک سوسائٹی، ایجپشن سپریم کونسل آف اینٹیک، سفنکس کے نیچے مزید کھدائی اور مطالعے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ مصری حکومت اب بھی اس کے کئی حصوں کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان رازوں کو دریافت کر سکیں جنہیں شاید ہم نہ سمجھ پائیں۔ گریٹ سفنکس صرف ایک مجسمہ نہیں، یہ انسانی عقل، تخلیق اور تجسس کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ماضی کے سوالات ہی مستقبل کی کنجیاں ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، مگر شاید سفنکس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ ہمیشہ باقی رہے گی، خاموش، گہری اور چیلنج بھری۔